السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ انسان کے جسم سے روح جب الگ ہو جاتی ہے تو یہ کہاں رہتی ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور اس روح کے متعلق ہمارا اسلامی عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ میں نے پچھلے کئی دنوں قبل غالباً روح کے متعلق کوئی بیان دیا تھا، اس پر کچھ سوال بھی مجھے آیا، اس کا تصفیہ بھی کروں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ فلاں کے جسم میں روح آتی ہے، فلاں کی روح آتی ہے، اور اس کے جسم میں حاضر ہو کر کے فلاں بولتے ہیں۔ ان تمام کے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ اس کو ایک صاحب نے ایک واقعے سے نقل کر کے دلیل کے طور پر پیش کیا کہ روح کسی کے جسم میں آ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آج آپ سے گفتگو کرتا ہوں، اور ہمارا تعلق جو ذکر کی مجلس کا ہے یہ زیادہ سے زیادہ روح سے ہی ہوتا ہے۔ ہم اپنی روح کی تربیت کے لیے ہی ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح اور جسم کے متعلق قرآن عظیم میں کیا فرمایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ روح کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اگر آپ سے کوئی روح کے بارے میں سوال کرے تو آپ فرما دیں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیں کہ روح یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روح کو فنا نہیں ہے، یہ عقیدہ یاد رکھ لیں، روح کو فنا نہیں ہے۔ باقی دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب فنا ہونا ہے، یعنی جسم ہمارا فانی ہے، فنا ہو جائے گا۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ سب کو فنا ہے۔ روح چونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی صفت یا اللہ کا حکم، کوئی فانی نہیں۔ جیسے قرآن پاک بھی، اس کو بھی فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں جو اوراق ہیں، جو چھپا ہوا ہے، یہ تو ورق بوسیدہ ہوتے ہیں، ہم انہیں دفن بھی کرتے ہیں، پانی میں بہاتے ہیں۔ قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے، قرآن اللہ کا علم ہے جو اللہ کے علم میں موجود ہے۔ یہ سارے اوراق بھی ختم ہو جائیں تب بھی قرآن ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کی صفت ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح بھی فانی ہے، فنا ہو جائے گی، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو روح کو فنا مانتا ہے وہ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے۔ اب بات یہاں سے شروع کی جاتی ہے کہ روح کے قبض ہونے کے بعد یہ کہاں جاتی ہے۔ دو فرشتے ہیں جن کے حوالے کی جاتی ہے، دونوں الگ الگ فرشتے ہیں۔ مومنین کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو ایک فرشتے ہیں رمیائیل، جن کے حوالے کی جاتی ہیں ساری روحیں، اور کافروں کی جب روحیں قبض کی جاتی ہیں تو ایک فرشتہ ہے دوما نام سے، اس فرشتے کے حوالے ہوتی ہیں۔ اب یہ دو فرشتے ڈیوٹی پر مقرر ہیں ان روحوں کے لیے، خازن، جیسے خزانے کی حفاظت کی جاتی ہے ویسے وہ روحوں کی حفاظت۔ اور فرشتہ کوئی بھی اللہ کا ایک بال برابر بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہ اپنے کاموں پر مکمل پہرے داری دیتے ہیں۔ تو مومنین کی روحیں قبض ہونے کے بعد فرشتے کے تابع ہیں، لیکن فرق یہ ہے، حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین کی روحوں کو اللہ آزاد فرماتا ہے، وہ جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں۔ بعض مومنین کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کی سیر کر رہی ہوتی ہیں، جو آپ نے دیکھا نا کہ
بہت سارے خواب آپ نے سنے کہ فلاں کو ہم نے جنت میں دیکھا، فلاں جنت میں ٹہل رہے تھے، یہ سب معاملات تو روحوں کے ہیں۔ اب تک تو جنت میں کوئی انٹر نہیں ہوگا، جب حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن تب جنت میں جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کو دنیا میں انتقال کے بعد لوگوں نے جنت میں دیکھا ہے، یعنی وہ ان کی روحوں کو دیکھا ہے، روحیں سیر کرتی ہیں جنت کی، یہ مومنین کی روحیں ہیں، ان کو اختیار ہے۔ اور قرآن پاک میں دو آیتوں میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون، اور ایک میں ہے ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین۔ علیین اور سجین یہ دو وادیاں ہیں۔ علیین میں تمام مومنین کی روحیں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ کہاں ہے علیین جگہ؟ 7ویں آسمان کے اوپر علیین اس جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ مومنین کی روحوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ فرشتہ ہے رمیائیل جو ان کی حفاظت پر مامور ہے، لیکن وہ آزاد بھی ہیں، وہ روحیں علیین میں پہنچائی تو جاتی ہیں، آزاد ہیں، جنت کی سیر کرنا چاہیں سیر کریں۔ اور ایک حدیث میں ملتا ہے کہ چاہے زمزم کے کنویں کے پاس ہزاروں مومنین کی روحیں ہوتی ہیں، وہ وہاں پر ہوتی ہیں، کچھ خانہ کعبہ کے پاس، کچھ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کے پاس، یہ مومنین کی روحیں ہیں۔ اور کافروں کی جو روحیں ہیں وہ سجین میں ہوتی ہیں۔ سجین کہاں ہے؟ 7ویں زمین کے نیچے شیطانی لشکر کی جو جگہ ہے، شیطانی جو لشکر ہے وہ ہے شیطان کی ذریت، بہت بڑی ایک وادی ہے علیین، وہ شیطانی لشکر پورا وہاں پر موجود ہے۔ کافروں کی روحیں وہاں پہنچائی جاتی ہیں، لیکن وہ قید ہوتی ہیں، انہیں آزاد نہیں رکھا جاتا۔ دوما نام سے جو فرشتہ ان کی حفاظت پر مامور ہے، ان میں سے کوئی روح کو وہ آزادی نہیں دیتا۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ جو یہ خیال ہے کافروں کی روحیں بھٹکتی ہیں، یہ غلط ہے۔ وہ تو مرنے کے بعد اور زیادہ قید میں جاتی ہیں، وہاں سے آنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ کافروں کی روحیں قید میں ہیں، مومنین کی روحیں آزاد ہیں۔ آزاد ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جس پہ چاہیں سوار ہو جاتی ہیں۔ تناسخ ارواح کا عقیدہ کفر ہے، کفر۔ تناسخ ارواح کسے کہتے ہیں؟ جیسے فلاں کی روح فلاں کے جسم میں آ گئی، یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، اسلام سے نکل جائے گا بندہ۔ لیکن بہت سارے لوگ جہالت کی وجہ سے ان تمام معاملات کو سچ مان لیتے ہیں، اور کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا بھی ہے۔ پریکٹیکلی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ آپ بتائیے ان کے جسم پر کون آیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے محلے سے کسی کا انتقال ہوا، یہاں پر کسی کا انتقال ہوا، اب آپ کے گھر میں مثال کے طور پر آپ کسی کی دادی تھی، دادی کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کہاں ہے آپ، کہاں رہ رہے ہیں؟ پاک سائٹ وکرولی میں رہ رہے ہیں، اور پھر ممبئی میں، ممبئی سینٹرل میں جائیں، وہاں کسی ایک عورت کے جسم پر وہ یہاں کی دادی آئی ہوئی ہے۔ وہ کیسے پتا چلا؟ وہاں کے گھر والوں کے پاس ایک خاتون ہے جو بڑبڑا رہی ہے اور کہتی ہے میں پاک سائٹ میں رہتی تھی، فلاں مجھے فلاں نے مارا ہے، فلاں نے وہ کیا ہے، میری 4 بہنیں ہیں، میرے 2 بھائی ہیں، وہ سب پورے یہاں کے خاندان کی ڈیٹیل بتا بھی رہی ہے۔ تو وہاں کے لوگ پتہ کرتے ہوئے یہاں آ گئے، پوچھا کہ یہاں کوئی ایسی خاتون تھی؟ تو لوگوں نے کہا ہاں تھی۔ کہاں ہے؟ کہا انتقال ہوا۔ ارے انتقال ہوا؟ وہ تو ہمارے گھر میں ہماری فلاں خالہ کے جسم پر آتی ہے اور تمہارے گھر کے سارے قصے بیان کرتی۔ اب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ دادی جو ہے فلاں خالہ کے اوپر آتی ہے۔ کیسے یقین ہوا؟ آپ بھی اس جگہ پر کھڑے رہیں گے تو یقین ہی کریں گے کہ وہ ممبئی میں رہنے والی ایک عورت وکرولی کی کسی گھر کے بارے میں کیسے جان رہی ہے۔
اس کے 4 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، گھر کے معاملات وہ وہاں رہنے والی خاتون کیسے جان رہی ہے؟ ضرور ان کی دادی ہمارے گھر کے خالہ کے جسم پر آئی ہے، وہی بتا رہی ہے۔ میرے عزیزو، نہ خالہ کے جسم پر دادی آتی ہے، نہ دادی کے جسم پر خالہ آتی ہے، یہ کوئی تعلق نہیں۔ ابلیس، شیطان مردود کسی کے جسم پر سوار ہوتا ہے اور وہ ادھر کے حالات لے جا کر اس کی زبان پر بولتا ہے تاکہ گھر والوں کو یہ لگے کہ فلاں کی روح آ گئی، اور روح کے آنے کا یقین رکھ لیتا ہے آدمی تو کافر ہو جاتا ہے۔ شیطان کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ اس کا ایمان چلا جائے، یہ مان لے کہ اس پر آئی ہوئی روح ہے۔ یہ تو خیر میں نے دادی اور خالہ کی مثال دی تھی، دادی اور خالہ کی مثال دے دی، خیر ہے، لیکن مسلمانوں میں یہ عقیدہ گھر کر گیا ہے کہ کسی کے جسم پر غوث پاک آتے ہیں، کسی کے جسم پر غریب نواز آتے ہیں، کسی کے ہاں سواری آتی ہے فلاں پیر صاحب کی۔ یہ سواریاں کیا ہیں؟ روحوں کا اس طرح کسی کے جسم پر سوار ہونے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے میرے عزیزو، یہ نہیں آ سکتی، اسلامی عقیدے کے برخلاف ہے۔ مومنین کی روحوں کا میں نے مقام بتا دیا، وہ کہاں ہے؟ اعلیٰ علیین میں ہے، اللہ ہمیں بھی علیین میں پہنچا ہے۔ اور کافروں کی روحیں سجین میں ہیں، یہ دونوں لفظ قرآن پاک میں سورہ مطففین میں آئے ہیں 30ویں پارے میں۔ یہ سجین اور علیین 2 مقامات ہیں جہاں پر کافروں کی روحیں اور مومنین کی روحیں پہنچتی ہیں۔ مومنین کی روحیں آزاد تو ہیں لیکن کسی کے جسم پر سوار نہیں ہوتی، اور کافروں کی روحیں مرنے کے بعد اور زیادہ قید ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے، اب مومنین کی روحیں علیین میں ہیں 7ویں آسمان کے اوپر، تو پھر ہم قبر پر جب جاتے ہیں سلام کرتے ہیں قبر والے کو، آپ جب روح ہے ہی نہیں وہاں پر تو ہم اس جسم کو جو سڑ چکا ہوگا، ختم ہو چکا ہوگا، ہم کیا سلام کریں اس کو؟ یہ بھی سوال آ سکتا ہے جب روح وہاں ہے ہی نہیں۔ میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جہاں بھی رہے دنیا میں اس کے جسم سے اس کا تعلق ضرور رہے گا۔ اور اس زمانے میں ڈیجیٹل لائف میں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روح کا جسم سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ہلکے سے چپ میں، ایک ہلکے سے سم کارڈ میں سیٹلائٹ کا تعلق آ سکتا ہے۔ کہیں پر بھی آپ موبائل لے کر کے جاتے ہیں، یہ تو نہیں کہ پورا سیٹلائٹ لے کے گھومتے رہتے ہیں۔ تو روح ہماری علیین میں ہی کیوں نہ ہو، جسم قبر کے جس بھی کونے میں ہو، اس جسم سے اس روح کا تعلق ضرور رہے گا۔ اور قبر میں جو کچھ بھی سزا ہو کہ جزا ہو، عذاب ہو کہ ثواب ہو، دونوں کا مزہ روح ضرور چکھتی ہے۔ روح کا تعلق جب جسم سے الگ ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ سننے دیکھنے کی طاقت اور ڈبل ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ دنیا میں جو ہم دیکھتے تھے سنتے تھے اس سے کئی زیادہ بڑھ جاتی ہے طاقت روح کے جسم سے الگ ہونے کے بعد۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم جب قبرستان میں چلتے ہو تو تمہارے پیروں کی چرچراہٹ کی آواز بھی مردہ سنتا ہے، یعنی چپل کی آواز تک قبر میں اسے سنائی دیتی ہے۔ سننے کی طاقت روح کی بڑھ جاتی ہے، روح کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، یہ صرف مومنین کے متعلق نہیں، کافروں کے متعلق بھی ہے۔ کافر کے روحیں بھی سنتی بھی ہیں، دیکھتی بھی ہیں۔ کافروں کی روحیں بھی، خود جنگ بدر کے مقتولین جو تھے، جتنے بھی کافر قتل ہو چکے تھے 70 کے قریب، ایک گڑھے میں ان سب کو جمع کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر خطبہ دیا، بیان فرما رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کو بیان کر رہے ہیں جو مر چکے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ زندوں سے بھی کہیں زیادہ سنتے ہیں۔ حضور ان سے پوچھ رہے تھے، کیا اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم حق پر تھے اور ہمارا وعدہ پہنچ چکا اللہ کا؟ حضور ان سے سوال کرتے جا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جواب دنیا میں ایک حجاب ہے، نہیں سنائی دے گا۔
اچھا اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، عالم برزخ ایک دنیا ہے جہاں سب روحیں ہیں. عالم برزخ وہی علیین جو ہے ایک جگہ ہے، لیکن ایک دنیا الگ ہو جاتی ہے. جیسے اس کو عالم حیات کہیں آپ، یہ زندگی کی دنیا ہے جسم اور روح دونوں کے ساتھ. جسم یہاں رہ گیا اور روح چلی گئی کہاں پر؟ عالم برزخ میں. جب عالم برزخ میں جاتا ہے تو ایک بڑی دیوار ہمارے دونوں کے بیچ میں قائم ہو جاتی ہے، یعنی روحوں کے دنیا اور ہماری دنیا کے بیچ میں. فرق یہ ہے کہ ہماری ساری باتیں، ہماری ساری ایکٹیویٹیز وہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ساری چیزیں محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کی تمام معاملات ہم نہیں دیکھ سکتے. ان کے جو کچھ بھی روحوں کے معاملات ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار ہے. عالم برزخ کے معاملات ہمارے اوپر ظاہر نہیں رکھے گئے. روحوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ہم میں سے کوئی جانتا نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ کسی کو علم دے دے، اپنے محبوبوں میں سے کسی کے اوپر ظاہر کر دے، یہ الگ بات ہے. لیکن عالم برزخ کے احوال عام لوگوں پر نہیں کھولے جاتے، ہمارے اور ان کے درمیان. اس کو یوں سمجھ لیں کہ ون سائڈ دیکھے جانے والا شیشہ ہو، یعنی ایک طرف سے باہر کا دکھتا ہے لیکن ادھر والوں کو ادھر کا نہیں دکھتا. عالم برزخ اور ہمارے درمیان ایسی معاملات ہیں. اب عالم برزخ میں ہوتا کیا ہے؟ وہاں کی ایک زندگی الگ ہے. جیسے مومنین کی روحیں ہیں، انبیاء کی روحیں ہیں، شہیدوں کی روحیں ہیں، صدیقین کی روحیں ہیں، متقین کی روحیں ہیں، الگ الگ کیٹیگریز ہیں. کافروں کی روحیں الگ ہیں. تو جب یہ مقدس روحیں ہیں تو اس دنیا میں وہ کیا کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ اس دنیا میں، عالم برزخ میں، ان کے ساتھ اس دنیا سے بھی اچھے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. قرآن پاک میں شہیدوں کو اللہ تعالیٰ روزانہ رزق دیتا ہے. وہ کون سا رزق ہے، کیسا رزق ہے، وہ اللہ بہتر جانے، کیونکہ جب دنیا ہی بدل گئی تو وہاں کا رزق کیا ہے وہ پتہ نہیں. جیسے یوں سمجھ لیں آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندہ تھے ماں کے پیٹ میں، لیکن ماں کے پیٹ میں بچہ کیا کر رہا ہے وہ ہمیں باہر والوں کو معلوم نہیں، کیونکہ وہ ایک الگ دنیا میں ہے. اور بچہ جو ہے اندر ماں کے پیٹ میں رہ کر کے باہر کی چیزیں محسوس نہیں کرتا ہے. دونوں کے درمیان دیوار حائل ہے، ماں کا پیٹ. وہ اندر والا باہر کی چیزیں نہیں جان رہا ہے، باہر والا اندر کی چیزیں نہیں جان رہا. الگ الگ دنیا ہے. اور پھر یہاں آنے کے بعد ہم ساری چیزیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لیکن عالم برزخ کی چیزیں ہم نہیں دیکھتے، عالم برزخ والے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. علیین کے مقامات پر انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، سب کی روحیں ہیں. اور کبھی وہ سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں اڑ رہی ہوتی ہیں، اور کبھی زمزم کے کنویں پر، اور کبھی خانہ کعبہ کے ارد گرد، اور کبھی روضہ رسول کے پاس. مومنین کی روحیں قبض ہونے کے بعد. کافروں کی روحیں سجین میں ہیں، 7ویں زمین کے نیچے شیطانی لشکر کے ساتھ، لیکن وہ قید میں ہیں. اور ایک حدیث پاک میں ملتا ہے یمن میں ایک وادی ہے، ایک کنواں ہے جو سخت ترین بدبو والا پانی ہے. اس کنویں کے پاس کافروں کی روحیں ہوتی ہیں، اور بعض ان کے مرگھٹ پر ہی، جہاں ان کو جلایا جاتا ہے، جہاں انہیں دفنایا جاتا ہے، وہیں ہوتی ہیں. تو ان کی روحیں اس طرح سے الگ الگ مقامات پر ہیں، لیکن قید میں ہیں، آزاد نہیں. فرق دیکھیں. مومن جو ہے اس کی مثال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دنیا میں ہے پنجرے کے اندر موجود پرندے کی طرح ہے. پنجرے کے اندر موجود پرندے کی طرح ہے، جیسے ابھی ہم لوگ ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دن اس کی روح قبض کی جائے گی ایسے سمجھ لو جیسے پنجرہ کھول دیا گیا اور پرندے کو آزاد کر دیا گیا. اب مجھے بتاؤ
پرندہ پنجرے کے اندر زیادہ خوش ہوتا ہے کہ باہر زیادہ خوش ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جس دن پنجرا کھلا اب پرندے کی اڑان کہاں تک ہوتی ہے؟ وہ جہاں چاہے، جس وادی میں چاہے، جس پیڑ پہ چاہے بیٹھتا ہے۔ تو اسی کی مثال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو دی، فرمایا کہ جس دن تمہاری روح قبض ہوگی، سمجھ لینا اس دن پنجرے سے نکل گئے، اب تمہاری روح چاہے وہ جنت میں جائے، چاہے وہ روضہ رسول کے پاس ہو، چاہے وہ خانہ کعبہ کے پاس، اس لیے کہ اب تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اسی لیے مومن کا مرنا بھی نعمت ہے اور کافر کی موت اس کے لیے عذاب ہے۔ ہم تو موت سے ڈرتے نہیں، اس لیے کہ موت کے بعد ہمارے لیے وصال محبوب ہے، اللہ سے ملاقات ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، ایک بات جو میں نے چھیڑا تھا وہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے ایک واقعہ ہمیں بھیجا اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ روح جسم میں دوبارہ نہیں آتی، تو اس واقعے کا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھاتا ہوں کون سا واقعہ ہے۔ صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بڑے مشہور بزرگ ہیں۔ آپ کے متعلق یہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ کے ایک مرید نے پوچھا تھا فنا اور بقا کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں فنا کا مطلب ختم ہونے والی چیز، بقا کا مطلب باقی رہنے والی چیز۔ یہ تصوف کی زبان میں دو اصطلاحیں ہیں، دو الگ الگ جملے ہیں، فنا اور بقا۔ اللہ تعالیٰ بقا ہے اور باقی سب چیزیں کیا ہے؟ فنا ہے۔ اب اس بزرگ سے جب کسی نے پوچھا فنا اور بقا کیا ہے تو انہوں نے فرمایا تجھے جواب دیا جائے گا بعد میں۔ ان کے وصال کا وقت آیا، ان کی وفات کا وقت آیا، کس کا؟ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے غسل دینا، جنازے کی نماز کے لیے کوئی آگے نہ بڑھنا، کوئی ایک مسافر آئے گا اور وہی میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو غسل و کفن دے کر کے لوگ جنازے کو سامنے رکھے، ایک بڑی تعداد میں لوگ نماز کے لیے حاضر تھے۔ ایک جمع غفیر تھا، تو کافی دیر کے بعد ایک گھوڑ سوار آیا، اس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا تھا، وہ سیدھے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جنازے کے پاس اور لوگوں سے کہا کہ اپنی صفیں درست کر لو۔ لوگ اپنی اپنی صفیں درست کر لیے، اس لیے کہ اس کا رعب ایسا تھا کہ کوئی سوال ہی نہیں کر سکا، اور نماز قائم ہو گئی۔ جب جماعت ہو گئی تو جو صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مرید تھے، ان کے شاگرد تھے، وہ اس بات میں حیرت میں تھے کہ ہم اپنے پیر و مرشد کے نماز جنازہ کے متعلق کیا بیان کریں گے لوگوں سے کہ کس نے پڑھایا تھا۔ تو اس آئے ہوئے مسافر کو ان لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ آپ اپنا نام تو بتاتے جائیں، آپ کہاں سے آئے ہیں اور کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو اس مسافر نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو حضرت صابر کلیری ہی تھے، صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ تعالی، وہ خود ہی تھے۔ تو وہ سکتے میں رہ گئے سوال کرنے والا، تو مسکرائے اور انہوں نے فرمایا تو انہیں پوچھا تھا فنا اور بقا کیا ہے؟ یہ جنازے میں جو ہے وہ فنا ہے اور نماز پڑھانے والا یہی بقا ہے۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ اس واقعے کو آپ نے سنا بھی ہوگا اور اکثر جگہ سنایا بھی جاتا ہے۔ اس کو دلیل بناتے ہوئے کسی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کہتے ہیں روحیں نہیں آتی، تو یہ کیا تھا؟ میرے عزیز میں آپ کو بتاؤں، اسی لیے میں نے شروع سے اس ٹاپک پر کہا کہ مومنین کی روحوں کو اللہ نے بڑی آزادی عطا کی، بڑی آزادی عطا کی اور قوت عطا کی ہے۔ اب یقیناً جو انہوں نے کہا فنا اور بقا، جو جسم تھا وہ فانی ہے اور جو روح ہے وہ باقی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ اس کی روح جو ہے واپس اسی شکل میں دنیا میں آ جائے، ہر کسی کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ اس کی روح پھر کسی اور کے جسم کا تو ناممکن ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں۔ ایک کی روح جب قبض ہو گئی تو وہ کسی اور کے جسم پہ نہیں آ سکتی، لیکن اسی جسم کی شکل میں آنا یہ اولیاء کاملین کے لیے ممکن ہے، انبیاء صادقین کے لیے ممکن ہے۔ یعنی اب کیا ہوا تھا، وہاں جو نماز پڑھائے اگر وہ صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے تو پھر جنازے میں کون سویا تھا؟
اور اگر وہ جنازے میں ہی تھے تو یہ نماز پڑھانے والا کون تھا؟ کیا 2 صابر تھے دنیا میں؟ 2 صابر تھے؟ ایسا کیسے ہوا ہے؟ ایک لیٹا ہوا صابر ہے اور ایک پڑھا رہا ہوا صابر ہے۔ میرے عزیزو، انہوں نے اس فلسفے کو یہی سمجھایا کہ 2 الگ الگ صابر نہیں، ایک ہی صابر علاء الدین کلیری ہے۔ جو جنازے میں لیٹا ہوا ہے وہ صابر کلیری کا جسم ہے، اور جو نماز پڑھا رہا ہے یہ صابر کی روح ہے۔ اور روح کو اللہ تعالیٰ خود اپنی شکل، یعنی جو اس کی دنیا میں تھی اسی شکل میں واپس دے بھیجنے کا اختیار ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں نے عالم بیداری میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ عالم بیداری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور پھر کسی اور کے جسم پہ سوار ہو کے نہیں بلکہ خود اپنی اصلی شکل میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار ہے، اور اسی لیے کئی مشائخ نے دیکھا بھی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم بیداری میں۔ خواب میں تو تشریف لائیں گی، روحیں خواب میں آتی ہیں، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں۔ ہمارے جتنے بھی مومنین ہیں یا کافروں کی بھی روحیں خواب میں آ جاتی ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن عالم بیداری میں انتقال کے بعد ہر ایک کو یہ پاور اور اختیار نہیں ہے۔ یہ صرف انبیاء صادقین، اولیاء کاملین کو اللہ نے اختیار دیا ہے، کسی دوسرے کی شکل میں نہیں بلکہ ان کی ہی اپنی اصلی شکل میں دوبارہ وہ حاضر ہو سکتے ہیں، لیکن لمیٹڈ ٹائم کے لیے بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ لمبے ٹائم کے لیے دوبارہ ایک زندگی گزارتے رہے، جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم جن مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر بھی سوال ہوتا ہے نا، ایک آدمی جب مر چکا، قبر میں جا چکا، اس کا معاملہ ختم ہو گیا، جسم سڑ گیا ہے، روح علیین میں ہے کہ سجین میں ہے پتہ نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب قبر کو ٹھوکر مارتے، قبر پھٹتی اور وہاں سے مردہ کھڑا ہوتا۔ 3 مردوں کو آپ نے اپنی زندگی پاک میں زندہ کیا ہے، اور وہ سب کی تاریخ بھی موجود ہے۔ وہ کیا ہوتا تھا میرے عزیزو؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک نیا آدمی تیار ہوتا تھا، بلکہ اسی کی روح کو اسی کے جسم میں دوبارہ واپس اللہ اپنے حکم سے چاہتا تو واپس بھیجتا اور پھر وہ کھڑا ہوتا۔ اس میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صرف آرڈر کرنا ہے، یعنی بظاہر عیسیٰ علیہ السلام کا قدم لگانا یا ہاتھ لگانا ہے، لیکن اللہ کے چاہے بغیر نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں پر بھی یہ بات آئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے۔ ایسا نہیں انہوں نے فرمایا کہ میں جیسا چاہوں کروں گا، اللہ کی اجازت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس روح کو جب چاہے اسی کے جسم میں دوبارہ اسے اٹھائے۔ جیسے اصحاب کہف کا معاملہ ہے، 300 سال سوتے رہے لیکن دوبارہ کیا کسی اور کے جسم پہ سوار ہو کے آ گئے؟ نہیں، بلکہ انہی کے جسموں میں اللہ نے دوبارہ اس روح کو ڈالا اور وہ دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے بھی ہوئے۔ انبیاء صادقین کے متعلق بھی یہی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں ان کی جسموں میں بھی واپس رہتی ہیں، وہ اعلیٰ علیین میں ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ مجھے عرض کرنا ہے، روح کو اتنی طاقت دے دو روح کو کہ وہ بقا کی منزلیں طے کرے۔ بقا کی منزلیں کیا ہے؟ کہ تمہارے انتقال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری روح کو اتنا تصرف عطا کرے، اتنی طاقت دے جو اولیاء کاملین کو ملتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب یہاں پر ان کی قبروں میں جسم ہے، روح علیین میں ہے، جہاں پر بھی ہے یا قبروں میں بھی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اعتقاد یہ رکھتے ہیں کہ ان کے مزارات پر جائیں گے تو ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ میاں وہ ایک الگ دنیا میں ہمارے معاملات کیسے حل کرتے ہیں؟ کیوں ہمارے معاملات کو حل کریں گے؟ یہ سوال ہے نا، میں بتاتا ہوں۔ ہاں یقیناً، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا شہیدوں کو اللہ روزانہ رزق دے رہا ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی، وہ شاید شہید ہوں، صدیق ہوں، صالح ہوں،
رزق پا رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. رزق کا مطلب صرف کھانا پانی نہیں ہے. کھانا پانی کو رزق نہیں کہتے. نیک اولاد بھی رزق ہے, مال بھی رزق ہے, صحت بھی رزق ہے. اسی لیے دیکھنا اب دعاؤں میں جب ہم مانگتے ہیں اللہ سے تو یوں کہتے ہیں اللہم ارزقنا لسانا ذاکرا, اے اللہ تو مجھے رزق کے طور پر ذکر کرنے والی زبان دے دے. تو یہ بھی رزق ہے. رزق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں روٹی چاول وغیرہ اسی کو رزق کہتے ہیں. رزق کا مفہوم بہت طویل ہے. کپڑے بھی رزق ہیں, صحت بھی رزق ہے, اولاد بھی رزق ہے, ماں باپ کا تمہیں دیا جانا یہ بھی رزق ہے, گھر اللہ نے تمہیں دیا یہ بھی رزق ہے, زمین کا مالک تمہیں اللہ نے بنایا یہ بھی رزق ہے. بہت ساری چیزیں رزق میں آتی ہیں. تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ان کو اللہ رزق عطا کرتا ہے. اس کا مطلب بے شمار چیزیں عطا کر رہا ہے, بے شمار چیزیں. اب میرے عزیزو, مفسرین فرماتے ہیں وہ خود اس میں سے استعمال کرتے ہیں جو انہیں چاہے. کھانے والا رزق ہو تو کھا لیتے, پہننے والا ہو تو پہن لیں, استعمال کرنے والا ہو استعمال کر لیں. لیکن اللہ کا عطا کیا ہوا اتنا ہوتا ہے کہ وہ کل استعمال نہیں کرتے, جتنا چاہے استعمال کرتے ہیں. اب ان کے قریب جو بھی آتا ہے اپنے رزق میں سے انہیں بھی کھلا دیتے ہیں, انہیں بھی دے دیتے ہیں. یہ ہے مزارات اولیاء پر ہم جو جاتے ہیں اسی اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ کا دیا ان کے پاس بہت کچھ ہے, وہ خود استعمال کرتے ہیں اور جو ان کے قریب جاتا ہے اسے بھی کھلا پلا دیتے ہیں. غریب جائے, کھانے کی حاجت ہو تو کھانا مل جائے, پہننے کی حاجت ہو تو پہننا مل جائے, اولاد کی حاجت ہو تو اولاد مل جائے, کیونکہ یہ سب رزق اللہ نے انہیں عطا کیا ہے. میرے عزیزو, روحوں کے معاملات بڑے طویل ہیں. بس کہنا یہ ہے کہ جس صاحب نے سوال کیا تو ہو سکتا ہے انہیں تشفی ہو گئی ہوگی کہ روح کسی دوسرے کے جسم پر داخل نہیں ہوتی, آتما کسی اور کے اوپر سوار نہیں ہوتی. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. نہ ہم پورن جنم کو مانتے ہیں کہ اب مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا, تیسرا جنم ہوگا, 7 جنم ہوں گے. یہ سب ہمارا عقیدہ بھی نہیں ہے. ہم ایک بار پیدا ہوئے ہیں, ایک ہی بار مریں گے. ایک بار پیدا ہوئے ہیں, ایک ہی بار مریں گے. دوسری مرتبہ پیدا بھی نہیں ہوں گے, دوسری مرتبہ مریں گی بھی نہیں. ہاں, دوسری مرتبہ اٹھائے جائیں گے, قیامت کے دن زندہ کیے جائیں گے. وہ پیدا ہونا اس کو نہیں کہتے, پیدا تو ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے. دوسری مرتبہ جو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. عقیدے میں ہمارے کیا ہے, قیامت کے دن دوبارہ پیدا ہوں گے نہیں, بلکہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ عقیدہ رکھیں بس کافی ہے. یہاں پر دنیا میں یہ تمام عقائد اسلامی نہیں ہیں کہ آپ یہاں مرنے کے بعد, اس لیے کہ یہ کہہ کر کے کچھ لوگوں کو بے حس کر دیا گیا ہے. ارے اس جنم میں کر لو, اگلے جنم میں پاپ سب دھل جائیں گے, اگلے جنم میں ہم نیک بن جائیں گے, اچھے ہو جائیں گے. یہ سوچتے ہوئے کئی لوگ گمراہ ہو گئے ہیں, عیاشی میں مبتلا ہو گئے ہیں. میرے عزیز, ایک ہی زندگی تمہیں دی گئی, ایک ہی زندگی. ایسا نہیں ہے پورن جنم ہوگا. اچھا, یہ بھی عقیدہ غلط ہے, اسلامی عقیدہ نہیں ہے کہ یہاں دنیا میں اگر اچھے کام کیے تھے تو دوبارہ اچھے لوگوں میں پیدا ہو گئے, اور اگر پاپ کیے تھے, ستائے تھے, تو بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کتے بن کے پیدا ہوں گے, بلی پیدا ہوں گے, چوہے پیدا ہوں گے. یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے میرے عزیزو. تو پھر جو کتے گلی میں گھومتے رہتے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ تو نام ہونا چاہیے. چوہے جو یہاں ممبئی کی سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, ان کا پرانے زمانے کی اگر کچھ ہو تو ان کا نام تو ہونا چاہیے. کہیں نام سنا آپ نے ان کا؟ یہ تمام چیزیں انسانی توہمات ہیں, اس کی کوئی اصل نہیں ہے, اسلامی عقیدے کے برخلاف ہے. ہاں, اس عقیدے کے ساتھ جیو کہ ایک ہی مرتبہ اللہ نے ہمیں لائف دیا ہے, ایک ہی مرتبہ زندگی دیا ہے, دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. شہیدوں کو نہیں ملنے والی ہے. شہیدوں کو, شہید یہ تمنا کرے گا کہ اللہ کاش ایک مرتبہ اور مجھے دنیا میں بھیج دے, ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دے, میں تیری راہ میں پھر لڑوں گا, پھر اپنی جان نچھاور کروں گا.
لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قانون مکمل ہو چکا، جسے بھیجا گیا ایک وقت کے لیے بھیجا گیا، دوبارہ دنیا میں کسی کو نہیں بھیجا جاتا۔ میرے عزیزو، اس کی اب ویلیو سمجھو۔ جو دن ہمارے گزر رہے ہیں ایک ہی مرتبہ، آج کا یہ بدھ آیا، دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں آنا ہے۔ زندگی میں تو چھوڑو، قیامت تک بھی نہیں، قیامت کے بعد بھی نہیں آنا۔ یہ جو آج کا دن گزرا، آج کی رات گزری، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد نہ میری لائف میں کبھی آنا ہے، نہ تمہاری لائف میں آنا ہے، نہ ہی ہمارے بچوں کی لائف میں یہ دن آئے گا۔ یہ گزر چکا، اب جو آئے گا وہ نیا ہی ہوگا۔ ہر چیز نئی آ رہی ہے، ہماری زندگی میں پرانی کوئی چیز پلٹ کر کے نہیں آنی ہے۔ تو آپ اس کی اہمیت سمجھو کہ ہم اپنے قبضے روح کے قریب سے قریب جاتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کی گھڑیاں طے کرتے کرتے بہت قریب موت کے پہنچتے ہیں۔ تو روح کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے حوالے ہے۔ اب آپ یہ سوچو، اللہ نہ کرے کہ ہماری روح کہیں کافروں کی روحوں میں چلی جائے، معاذ اللہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیزو، ایمان پر انتقال ہو جائے تو روحیں علیین میں پہنچتی ہیں، 7ویں آسمان کے اوپر۔ ہم یہاں جو جو تمنائیں کرتے تھے دنیا میں، ظاہر سی بات ہے ہم دیکھتے ہیں کسی بڑے عالم کے آتے ہی ہم پورے کے پورے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کے تبرکات لیتے ہیں۔ ہوتا یہی، کوئی بھی بزرگ عالم دین آئے تو ہم ان کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ تھوڑی سی ان کی توجہ مل جائے، ہم ان کے قریب ہو جائے۔ آپ اندازہ کرو، روحوں کو جب علیین میں پہنچایا جاتا ہے مومنین کی، اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے۔ یعنی روح اگر چاہے سرکار غریب نواز سے ملاقات کرے تو وہاں پہنچایا جاتا ہے، روحیں ایک دوسرے کو ملتی ہیں۔ اگر روح چاہے سرکار بغداد، شہنشاہ بغداد کے ہاں جائے تو سلطان الاولیاء کے ہاں حاضر ہوتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، صحابہ کے جرمٹ میں رسول اللہ کے قدموں میں بھی پہنچتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوں میں جاتی ہے۔ مومنین کی روحیں، اسے کوئی قید نہیں، آزاد ہے۔ وہ علماء کی جماعت میں بیٹھتی ہے، مومنین متقین کی جماعت میں بیٹھتی ہے۔ مومنین کی روح انبیاء کی بھی جماعت میں جاتی ہے، اور انبیاء اکرام کی زیارتیں ہوتی ہیں۔ ہم تو یہاں دنیا میں دیکھنے سے عاجز رہے، قاصر رہے، نہ ہم نے اپنے باپ آدم علیہ السلام کو دیکھا، نہ ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، نہ موسیٰ کلیم اللہ، نہ عیسیٰ روح اللہ، نہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ لیکن بعد انتقال یہ سب ممکن ہے۔ ان انبیاء اکرام علیہ السلام کے ہاں یہ روحیں جا سکتی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے میرے عزیز، کہ اگر مومن کی روح قبض ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوں میں، ان کی رحمت گاہ میں پہنچ سکتی ہے تو پھر تو آرام ہی آرام ہے، چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ عزیزان گرامی وقار، زندگی جینے کے بعد اسی آس اور اسی یاس میں ہم اپنی زندگی کے لمحات گزاریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی گناہ پر اللہ ناراض ہو اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا غضب نہ آ جائے، تو پھر ساری زندگی برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہاں بھی کچھ نہیں ملا اور مرنے کے بعد بھی اگر کچھ نہیں ملا تو فضول زندگی ہے، اس کی فضول ہے۔ موت کے بعد بھی اگر کافروں کی سجین والی جماعت میں چلا گیا اور شیطانی لشکر کے ساتھ رہنے لگا تو مجھے بتاؤ اے مومنوں، زندگی بھر تو نام لیتے تھے اہل اللہ کا، اللہ کے ولیوں کا، رسول پاک کا، موت کے بعد بھی تمہاری روح اتنی پاورفل نہیں ہو سکی کہ وہ علیین میں جا سکے، تو پھر کیا حاصل ہے؟ اسی لیے اپنی روح کو آلودہ ہونے سے، ناپاک ہونے سے ہمیشہ بچاتے رہو۔ آلودہ اور ناپاک کیسے ہوتی ہے روح؟ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ روح اپنے مقامات سے گرتی چلی جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا روحانیت ختم ہو گئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ روح کے مقامات ہوتے ہیں وہ گرتی چلی جاتی ہے، جتنے دھبے اس پر لگیں گے روح کا مقام نیچے آتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی روح اتنی گر جاتی ہے کہ وہ خنزیر سے بھی نیچے آ جاتے ہیں۔
غلیظ جانور سے بھی نیچے آ جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب روح اپنے مقامات سے گرتے گرتے نیچے آ جاتی ہے تو پھر وہی ہوتا ہے جو اپنی ماں سے زنا کو بھی ہلکا سمجھتا ہے۔ یہ روح جب گر جاتی ہے پھر اس کا علیین میں کیا کام، اسے جین میں چلی جائے۔ روح کو آلودہ ہونے سے بچا لو۔ روح اللہ کا نور ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اس کو پاک کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، ذکر الہی ہے۔ جس قدر تم ذکر کے عادی بنو گے روح اتنی ہی پاک ہوتی چلی جائے گی اور اتنے ہی مقامات طے کرتی جائے گی، یہاں تک کہ ایک مقام ایسا بھی آئے گا کہ تمہارے جسم کو اگر تم نے کھانا پانی نہیں بھی دیا تو روح اتنی طاقتور ہوگی کہ تم اس کے بل بوتے ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہو۔ 12 سال تک بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی میں مشغول رہے، نہ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ جسم پر درخت کی بیلیں لگ گئی تھیں۔ لوگ گزرنے والے سمجھتے کہ جھاڑیاں ہیں۔ کیسے ممکن ہے یہ تمام چیزیں؟ میرے عزیزو، ذکر الہی ایک غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ جب بندہ اس میں حصہ لیتا ہے، بڑھتا جاتا ہے تو روح اتنی طاقت کو پہنچ جاتی ہے کہ پھر جسمانی حاجات بھی اس کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ اسے کھانے پینے کی حاجات، نہ استنجا وغیرہ کی حاجات، کیونکہ جب جسم کے اندر نور داخل ہوتا ہے تو فضلہ بھی نہیں ہوتا، کچرا بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ ذکر الہی میں مشغول رہو۔ اور اس سے قبل والی مجلس میں نے عرض کر دیا، ذکر 3 قسم کا ہے، ایک ذکر لسانی ہے، ایک ذکر بالجوارح ہے، ایک ذکر بالقلب ہے۔ ذکر باللسان وہ ہے جو ہم ہفتے میں 1 مرتبہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، زبان سے۔ ذکر بالجوارح ہے، ہاتھوں سے، پیروں سے۔ یہ کیا ہے؟ جو بھی نیک کام آپ نے ہاتھ سے کیا، یہ ہاتھ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا۔ چل کر مسجد تک آئے، یہ پیروں کا ذکر ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی آیتیں سنی، کہا کچھ بھی نہیں، یہ کانوں کا ذکر ہے۔ آنکھوں سے کچھ خاص اچھی چیزیں دیکھی، آنکھوں کا ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر بالجوارح۔ جوارح کا مطلب ہوتا ہے اعضاء، پارٹس۔ یہ دوسرے قسم کا ذکر ہے۔ تیسرا ہے ذکر بالقلب، اب زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ رہا، ہاتھ پیر سے بھی کچھ نہیں کر رہا ہے، بلکہ صرف دل میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ مجھے میرا مولا کھلاتا پلاتا ہے، وہ کتنی شان والا ہے، صرف دل میں یہ سوچا، یہ ذکر بالقلب ہے، یہ دل کا ذکر ہے۔ ان تینوں میں سے کسی بھی ذکر میں تم مصروف رہ سکتے ہو۔ اللہ نے اگر وقت دیا تو زبان سے، اور اگر موقع دیا تو ہاتھوں اور پیروں سے، اور اس کا موقع نہیں ملتا ہے تو اپنے قلب سے اسے یاد رکھو۔ اور اللہ رب العزت کو ان تینوں اذکار، تینوں طریقوں میں سے کسی ایک سے بھی کوئی غافل نہیں رہا تو پھر وہ بندہ ہے جو مقامات روح کے طے کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیتوں میں فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ پھر جو اللہ سے ڈرتے تھے دنیا میں، متقیوں کی جماعت، ایمان والوں کی جماعت، یہ بھی لائے جائیں گے جنت کی طرف، یہ بھی جماعت در جماعت آئیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب یہ مومنین دروازے پر پہنچیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت دور سے ہی آ رہی ہوگی، جنت کی خوشبو ابھی 500 سال کی مسافت ہو سکتی ہے، اتنی دور سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوگا مومن، اور جب وہاں پہنچا ہوگا تو پھر خوشبو کا حال کیا ہوگا؟ دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور ان سے بھی جنت کے دربان پوچھیں گے، کہیں گے۔ جیسے دوزخیوں کو جو فرشتے ہیں وہ بہت سخت فرشتے ہیں، دوزخ پر جو مامور ہیں بہت سخت فرشتے ہیں۔ دوزخ کے دربان کا نام حضرت مالک ہے، جو داروغہ دوزخ ان کو کہا جاتا ہے۔ ویسے کئی فرشتے مقرر ہیں، ان میں جو سردار فرشتے ہیں ان کا نام حضرت مالک ہے، وہ سخت قسم کے فرشتے ہوں گے۔ اور پھر جنت کے جو دربان ہیں وہ حضرت رضوان ہیں، جنت کے داروغہ فرشتے ہیں، سردار فرشتے جو ہیں
جنت کے سارے دروازوں کے امور جن کے ہاتھ میں ہیں وہ حضرت رضوان، وہ بھی فرشتے ہیں۔ جب مومنین وہاں پہنچیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے، ان سے بھی وہ دربان فرشتے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ویسے نہیں، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں آج کے دن سے ڈرایا نہیں گیا تھا؟ بلکہ دروازے کھولتے ہی وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، فرشتے کہیں گے اللہ کی سلامتی ہو تم پر، آ جاؤ، طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، مبارک ہو تمہیں، آؤ اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جو جنت میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، کوئی بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے کے بعد پھر ایگزٹ نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا، جو وہاں گیا وہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر سارے مومنین کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے جنت میں جاتے ہی وَقَالُوا الْحَمْدُلِلَّہ، سب مومنین کہیں گے الحمدللہ، ہمارے مولا کا، رب ذوالجلال کا، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ الذی صدقنا وعدہ، جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہمیں، ہم اس سے دنیا میں ڈرتے تھے اور اس کی جزا میں آج مولا نے ہمیں جنت عطا کر دی۔ جنت کیا ہے میرے عزیزو؟ آج تک اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے مثل کوئی چیز سنی نہیں۔ ہاں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہم نے سنا ہے جنت کی نعمتیں کیا ہیں، وہاں پر کس انداز سے محلات تعمیر ہیں، ایک ایک محل جو جنتیوں کو دیا جائے گا اس کی دیواریں ایک سونے کی اینٹ سے، ایک چاندی کی اینٹ سے اس طرح تعمیر کی گئی ہیں، زمین مکمل نرم زعفران سے، اور گھر محلوں کے اندر جواہرات، یاقوت، زمرد، لولو اور نہ جانے مرجان، کون کون سے قیمتی پتھروں سے محل کو سجایا گیا ہے۔ ایک چھوٹے محل کی بات کر رہا ہوں۔ پھر ہر محل کے اندر نہر جاری ہوگی، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ ایسے باغیچے تمہیں دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہ نہریں کس طرح کی؟ ان نہروں کے متعلق کہا گیا ہے دودھ سے زیادہ سفید پانی اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور جو اس سے پانی پی لے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، لا نظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے اگر اس سے دنیا میں ایک کسی کو پلا دیا جائے۔ وہ جنت کی نہریں ایک ایک کا، سب ایک ایک جنتی ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ پھر اس کے بارے میں سورہ واقعہ میں ملتا ہے یہ کیسے بیٹھے ہوں گے جنتی۔ قرآن پاک سورہ واقعہ پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، سریر یعنی دیوان لگائے ہوں گے، ان کے گدے بچھائے گئے ہوں گے بہت ہی اعلیٰ قسم کے، پوری دنیا کے بادشاہ مل کر وہ دیوان نہیں خرید سکیں گے، ان کے پاس اس طرح کا دیوان کبھی آیا نہیں ہوگا۔ جنتیوں کو بٹھایا جائے، ایک جنتی اس پر مسہری پر بیٹھے ہوگا، متکئین ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہ جنت کے احوال بیان ہو رہے ہیں، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور آمنے سامنے ہوں گے دوسرے جنتی بھی، دوسرا جنتی اس طرف ہے، ایک جنتی اس طرف ہے، آمنے سامنے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہاں خوبصورت لڑکے خدمت کے لیے معمور ہوں گی، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور اللہ فرماتا ہے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ایسی جیسے کہ چمکدار موتیوں کی طرح، ایک ایک جنتی کو 70 حوریں خدمت میں دی جائیں گی۔ وہاں پر کیا ہے؟ نہ بیمار ہونا ہے، نہ سر درد آنا ہے، نہ بخار، نہ سردی۔ جنت میں نہ غم ہے نہ کسی چیز کا خوف ہے۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ مرنے کا ہوتا ہے، موت تو آنی نہیں ہے۔ کوئی چیز چلی جائے گی، فوت ہو جائے گی تو اس کا غم ہے، وہ چیز ہونا نہیں ہے وہاں پر۔ ڈر بیماری کا ہے، بیمار ہونا نہیں ہے۔ پھر پلس کبھی ایسا ہوا کہ پیٹ درد سے آدمی بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، جنت میں نہ کبھی کسی کو پیٹ درد ہونا ہے، نہ کسی کو طہارت استنجا پکانے کی حاجت ہونی ہے، کیونکہ وہ نوری جگہ ہے، جو کھائے گا وہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، اس کا فضلہ نہیں، نور کا فضلہ نہیں ہوتا، کچرا نہیں ہوتا۔
تو جنت میں کسی چیز کی فکر نہیں. اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, نہ ان پر کسی چیز کا خوف ہوگا نہ کسی چیز کا غم ہوگا. اسی لیے میرے عزیزو جنت کی چاہت رکھو. اس سے بڑھ کر کے کیا ہے, جنت میں ایک محل کیسا دیا جائے گا پتہ ہے؟ جنت فل ہو چکی ہوگی, فل ہو چکی ہوگی. سب سے اخیر میں ایک بندہ آئے گا, حساب دیتے 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 زمانہ گزر گیا, جنتی جنت میں جا چکے, سب کا فیصلہ ہو گیا. لاسٹ آنے والا, سب سے اخیر میں آنے والا جنتی پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد آئے گا. بخشش ہو گئی, اس کی سزائیں ختم ہو گئیں, اسے بھی نکال کر کے لایا گیا. جنت میں وہ آیا, دیکھا ساری جنت بھری ہوئی, سب کے محلات لگے ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے انٹرنس پر سیدھے ہی آتے ہی بڑے بڑے محلات اور سب کے نام لگے ہوئے ہیں. یہ حسرت سے دیکھنے لگا, میں بہت تاخیر سے آیا, مجھے جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی. سب سے اخیر میں آنے والا جنتی, تو وہ جنت میں اندر آئے گا, رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا کہ مولا میری جگہ ہے یا نہیں جنت میں. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں اس بندے سے پوچھتا ہے تیری کیا خواہش ہے. جنت میں یہ محلات سب کو جو دیے گئے ہیں وہ کتنے بڑے ہوں گے میں انداز آپ کو بتاتا ہوں. اس بندے سے پوچھا گیا, وہ بندہ کہتا ہے میرے لیے کوئی جگہ ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے تو دنیا سے آیا, دنیا میں رہا, زمین پر رہا, زندگی گزارا, وہاں سے آیا, اب تیرے لیے جنت ہو گئی. پوری دنیا جتنی بڑی تھی کیا اتنا بڑا محل تجھے دے دوں؟ جنت میں اتنا بڑا ایک محل تجھے دے دوں؟ وہ خوشی سے مولا کی بارگاہ میں اچھلنے لگا, مولا اتنا بڑا محل, اگر اتنی بڑی نعمت مجھے مل جائے تو کیا کہنے. رب تعالیٰ فرماتا اے بندے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ دنیا کے برابر 2 دنیا برابر میں ایک محل دے دوں؟ دگنا, دنیا جتنی بڑی ہے اس سے بڑی. وہ بندہ خوشیوں سے جھومتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ رب تعالیٰ اضافہ کرتا جا رہا ہے. حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے برابر 3 گنا بڑا محل تجھے جنت میں دے دوں. وہ اش کرنے لگا, مولا یہ میری حیثیت سے زیادہ ہے اور تیرے فضل کے لیے کوئی چیز کمی نہیں ہے. پھر مولا تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اس بندے کو جو دنیا سے آیا, سب سے اخیر میں آیا, پوری دنیا کے برابر 3 گنا بڑا کر کے اسے محل دیا جائے. یہ سب سے اخیر میں آنے والے کا ہے, جو شروع میں جا چکے ہوں گے ان کے محلات کتنے بڑے ہوں گے, اور جنت کی وسعت کو تم اندازہ بھی نہیں کر سکو گے. وہ کتنی بڑی ہے, کتنی چوڑی ہے, نہ تمہارے کیلکولیشن میں آ سکے گا نہ حساب میں آ سکے گا. جنت کو کس قدر پھیلایا گیا ہے میرے عزیزوں. اب نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے کلما رزقوا فیہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. جس چیز کی خواہش ہوگی نا وہ ان کا کھانا وہاں سامنے رکھا ہوگا. پھل کھانے کی خواہش, وہ جو کھانے کی خواہش کریں گے جنتی وہ وہاں پر خدمتگار جنت میں لا کر ان کے سامنے رکھ دیں گے. اور فرمایا گیا کہ ہر بار ایک ہی قسم کے پھل کی طرح شکل ایک ہی ہوگی اور مزے الگ الگ ہوں گے, ایک ہی چیز لائی جا رہی ہے. تو جنتی ہو سکتا ہے آپ نے سیب کھانے کی خواہش کی, لایا گیا, بعد میں کیلا کھانے کی خواہش کی گئی, پھر ویسے ہی سیب کی طرح ہی شکل لائی گئی, پھر بعد میں آپ کو گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تب بھی سیب کی طرح ہی چیز لائی گئی. تو جنتی کہیں گے کہ یہ کیا ہے, جب ہمیں رزق دیا جا رہا ہے ایک ہی طرح کا دیا جا رہا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. کہیں گے وہ ایسا ہی ہم کو اس سے پہلے بھی ملا تھا. اللہ فرمائے گا وہ ایسا نہیں ہے, وہ اتو متشابہا, بلکہ اس سے ملتا جلتا ہے, لیکن تم کھاؤ جو تمہارے من میں لذت چاہیے وہ اسی میں مل جائے گی. جنت کی نعمتوں کو ہم کیسے بیان کر سکیں میرے عزیزوں. پھر اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنتی کے لیے اتنی آزادی کہ وہ پوری جنت میں جہاں چاہے گھومے پھرے, سیر کرے, وہاں کے جنت کی نعمتوں کو دیکھے. جنتی کی کبھی خواہش ہوگی وہ عرض کرے گا کہ مولا
میں سیر و تفریح کے لیے تیری اولیاء کے دربار دیکھنا چاہتا ہوں، اسے لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جو محبوبین ہیں اولیاء، ان کے پاس جنتی کو لے جایا جائے گا۔ میرے عزیزوں، وہ کیا سہانا منظر ہوگا جب تم غوث پاک کو بھی دیکھ رہے ہو، غریب نواز کو بھی دیکھ رہے ہو، جسے چاہتے ہو اسے دیکھنے کی غرض سے تم جنت میں تفریح کے لیے، سیر کے لیے نکلے ہوں گے، یہاں تک کہ جنتی خواہش کرے گا کہ مولا میں تیرے رسول کے صحابہ دیکھنا چاہتا ہوں، مولا میں تیرے انبیاء کے محلات دیکھنا چاہتا ہوں، لے جاؤ اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، جتنے انبیاء ہیں سب کے دربار میں جاتا رہے گا، جنت میں سیر کرتا رہے گا۔ وہ وقت بھی کیسا ہوگا جب تم خواہش کرو گے مولا میں محمد الرسول اللہ کے محل میں جانا چاہتا ہوں، کہا جائے گا لے جاؤ، وہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے اپنے صحابہ کے ساتھ، لیکن زیارت تمہیں بھی ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں بھی جنتی پہنچیں گے، ہر ایک کو دیکھیں گے۔ پھر جانتے ہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے سب کی تو نے زیارت کی، اب حجابات ہٹاتا ہوں تو میرا بھی دیدار کر لے۔ اللہ رب العزت وہاں پر حجابات ہٹائے گا، اور بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں بندہ اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ چہرے کیسے چمک رہے ہوں گے جو اپنے رب کی طرف خوشحالی میں دیکھ رہے ہوں گے، مولا کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جنتیوں کو اس دن یہ کہا جائے گا کہ اے جنتیوں آج تم کچھ سننا پسند کرو گے؟ کہیں گے مولا تیری حمد، تیری ثنا، تیرے حبیب کی تعریف۔ دنیا میں گانے بجانے نہیں سنتے تھے، بچتے تھے، اپنے کانوں کو بچاتے تھے، جنت میں انہیں سنایا جائے گا۔ کس سے؟ کہا جائے گا حوران جنت کو کہ اپنی سریلی آواز سے انہیں نغمات توحید سناؤ، اللہ تعالیٰ کے حمد کی، توحید کی وہ سریلی آواز میں نغمات سناتی رہیں گی۔ جانتے ہیں جس کو سننے کا شوق ہوتا ہے وہ مدہوش ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت کی حمد حوران جنت سے سنتے سنتے 100 سال گزر جائیں گے، 100 سال گزر جائیں گے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے جنتیوں سیراب ہو گئے؟ کہیں گے مولا اور بھی ہم سننا چاہتے ہیں، اور بھی ہمیں سنایا جائے۔ پھر کہا جائے گا دنیا میں سب سے میٹھی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی۔ داؤد علیہ السلام، لحن داؤدی مشہور ہے۔ جب داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے آسمان میں رک جایا کرتے تھے، پہاڑ وجد میں آتے تھے داؤد علیہ السلام کی آواز پر۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندو کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میرے نبی داؤد سے میں تمہیں نغمات توحید سناؤں؟ داؤد علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اے داؤد آپ میرے ان بندوں کو میری حمد سنائیں۔ داؤد علیہ السلام اپنی میٹھی آواز میں جب نغمات توحید گنگنا رہے ہوں گے 100 سال گزر جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ پھر مولا تعالیٰ فرمائے گا سیراب ہو گئے، تم سیراب ہو گئے؟ جنتی کہیں گے مولا تیری حمد اور بیان ہو تو اچھا ہے، اب ہاں اور ہم سننا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں حجابات ہٹاؤ، میں خود سناؤں میرے بندے سنیں گے۔ مولا کریم کیا وہ منظر ہوگا۔ اسی لیے جنت میں جانے کی تڑپ رکھو، طلب رکھو، ایسے نہیں کہ یہاں پر 4 دن کی عیاشی کے لیے جنت کو قربان کر دیا۔ یہاں تم گھوم پھر کر کے خوب محنت کر کے بھی اگر کچھ حاصل کر لیے تو کتنا کر لو گے، کتنا جی لو گے؟ مرنا تو ہے، تمہیں مرنا ہے۔ 70 سال 80 سال 100 سال جیو گے، اس کے بعد کیا ہے؟ موت تو آنی ہے، اور تمہارے جسم کے ساتھ ہمیشہ خطرہ بنا ہوا ہے دنیا میں، پتہ نہیں آج تو ٹھیک ٹھاک ہوں، کل پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ سردی موت کا سبب بنتی ہے، سر درد جو ہے بڑی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اچھے خاصے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اچانک ختم ہو گئے۔ تو یہ دنیا تو ایسی ہی ہے، تم کروڑوں کما کر کے بھی وہ عیش نہیں لا سکو گے۔ ہم نے دیکھا ہے
آپ نے قارون کی جنت سنی، قارون کے خزانے سنے ہوں گے، اور شداد کی جنت سنی ہوگی۔ شداد نے جنت بنا دیا تھا دنیا میں۔ جنت کا مطلب وہ سن کر کے اس نے بھی سونے چاندی کی اینٹوں سے محل بنا دیا، اندر باغیچے لگا دیا، نہریں جاری کر دیا، لیکن شداد اس جنت میں قدم تک نہیں رکھ سکا، اس سے پہلے موت آ گئی، مر گیا۔ مرنے کا ٹینشن تو روز ہے تمہیں آج، جنت میں نہیں۔ یہاں اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا پر جنت کو قربان مت کرنا۔ بہت زیادہ اگر تم محنت کر بھی لے جاؤ گے تو چند دنوں کا عیش ہے تمہارے پاس، یہ مال، یہ متاع، یہ عورتیں، یہ بچے۔ قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کے پاس چمکا دی گئی ہیں زینت کے طور پر، کیا؟ شہوت کی خواہش، عورتوں سے شہوت کی خواہش۔ اس کو انسان سمجھتا ہے سب سے بڑی چیز ہے یہ دنیا میں، سب سے اچھا عیش ہے، عورت اچھی مل گئی، خوبصورت۔ بہت سارے لوگ آدھی زندگی عورت کے پیچھے ہی برباد کر چکے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایک لڑکی کو حاصل کر لینا ہماری آدھی زندگی کا وصول ہو گیا۔ تمہیں پتہ بھی نہیں، یہ تو جوڑے اللہ نے ویسے بھی تمہیں دیے ہوئے، اور اس پر سر کھپانا صبح سے شام، شام سے صبح، بیچارہ پریشان ہے ایک عورت کی خاطر۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر نوجوانوں کی زندگیاں اسی میں ختم ہیں۔ وہ اسے محبت سمجھتے ہیں، اسے عشق سمجھتے ہیں۔ دیوانوں، یہ جسموں کے ملاپ کو محبت اور عشق کہاں کرے ہو؟ محبت اور عشق ایک بہت ہی مقدس الفاظ ہے، مقدس الفاظ ہے۔ ہاں، صرف آدمی اپنے جسمانی سکون کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے محبت کا نام دے رہا ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت تھوڑی نہ ہے۔ عورتوں کی خواہش میں آدھی زندگی ختم ہوئی۔ یہ وہی لوگ تو ہیں جو شادی سے پہلے نہ جانے کتنے راتیں جاگتے تھے، پوری رات بات کرتے تھے، پتہ نہیں کتنے وعدے، معاہدے، ایگریمنٹ ہوا کرتے تھے۔ شادی کے 8 دن کے بعد پھر زندگی چینج ہے۔ ہو سکتا ہے چند مہینے اچھے بتا لیے ہوں، اس کے بعد تو اب فون پہ بھی بات نہیں کرتا، گھر پہ بھی بات نہیں کرتا، جو گھنٹوں بات کرتا تھا۔ ہو گئی محبت، ختم ہو گئی، عشق کی داستان ختم ہو گئی۔ کہاں ہے جو تم پہلے اس کے لیے وعدے کرتے تھے، اب کہاں ہے؟ میرے عزیزو، جسموں کے ملاپ کو جو تم نام دے رہے ہو، اسی کو قرآن کہتا ہے یہ حب الشہوات من النساء، عورتوں سے شہوت پوری کرنے کی خواہش ہے، یہ خواہش ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والبنین، اور بیٹوں کے ذریعے سے آدمی فخر کرتا ہے دنیا میں، میرے اتنے بیٹے ہیں، میں اس کے اتنے بیٹے ہیں۔ عربوں میں بھی یہی تھا، بیٹے پیدا ہوں تو اس پر فخر کرنا، دنیا اس پر فخر کرتی ہے، اسی کو مال سمجھتی ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے چاندی کے زیورات، اس کو سمجھتے ہیں کہ دنیا ہے ہمارے پاس، بہت مال ہے۔ یہ عورتوں کی عادت ہے، وہ اسی ہوڑ میں لگی رہتی ہیں پوری زندگی۔ بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، بوڑھی ہو گئیں، لیکن سونے کی ہوس نہیں گئی۔ ابھی بھی کان کی بالیاں چاہیے، چوڑیاں چاہیے، نتھنیاں چاہیے، چاہے وہ قبر میں جانے سے ایک دن پہلے بھی کیوں نہ ہو۔ اور اماں جی سونا کسی کو دے دیں گی؟ نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا۔ وہ اس کے لیے جان سے زیادہ حفاظت کرنے لگ جاتی ہیں۔ یہ سونا، اس کو بھی قرآن کہہ رہا ہے یہ دنیاوی متاع ہے جس پر تم فخر کر رہے ہو۔ سونے اور چاندی کے زیورات، اندازہ بھی نہیں یہ قبر میں جاتے ہی سانپ بن جائیں گے یہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ، جن لوگوں نے سونا اور چاندی کو خزانہ کیا، جمع کیا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ فرماتا ہے حبیب ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، کیا کیا جائے گا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکا کر کے ان کی پیشانیاں، ان کے پیچھے کا حصہ، ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا۔ یہ
سونا چاندی کے ذخیرہ اندوزی پر. ہاں زکوٰۃ دے دیا ہے تو پھر 100 تولے بھی پہنے رہو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اگر اس کا حق ادا کرتے ہو تو پھر جتنا رکھنا ہے رکھو. 3 چیزیں. اور اللہ فرماتا ہے والانعام والحرث، سواریاں، ایک سے ایک سواریاں لینا، انسان اس پر فخر کرتا ہے. عربوں میں بھی تھا، پہلے بھی تھا، آج بھی. وہ گھوڑے لیتے تھے، اونٹ لیتے تھے. آج تم مرسیڈیز اور آڈی پہ فخر کرتے ہو کہ ہمارے پاس بڑی بڑی کاریں آ جائیں. سیم ہے زمانہ. اونٹ اس وقت مہنگی سواری تھی، آج تمہارے لیے مرسیڈیز ہے. ان مہنگی سواریوں پر فخر کرتے ہیں آج. اور پھر اس کے بعد والحرث، اور کھیتی باڑی، جائیداد، زمینیں. تمہارے پاس کتنی ہے، تمہارے پاس کتنی ہے. آج کے زمانے میں اس پر بھی فخر ہے نا. ہمارے پاس کئی لوگ تعارف بھی ایسے ہی کرواتے ہیں، انٹروڈکشن. حضرت یہ فلاں صاحب ہے، ان کے 20 ایکڑ جگہ ہے. ہاں 20 ایکڑ جگہ ہے. اسی پر ان کا پورا انٹروڈکشن ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے. یہ بعد میں کہا جائے گا کہ یہ مرد ہیں، یہ انسان ہے، یہ مسلمان ہے. پہلے ہے کہ ان کی 20 ایکڑ جگہ ہے. یہ فخر ہے. دنیا میں انہی چیزوں پر فخر کیا جاتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کا متاع ہے. واللہ عندہ، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. وہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، اے محبوب آپ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں ان سب سے بہتر کیا ہے تمہارے لیے. ان سب سے، یہ جو چیزیں جو تم فخر کر رہے ہو، ان سے بہتر کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن تمہارے لیے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ. 3 چیزیں اللہ نے فرمایا. تم اگر صبر کر لے جاؤ یہاں پر، وہ باغیچے دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں کی ہوائیں مست، اور کیف و انبساط کی وہ خوشبوئیں تمہیں مست کر دیں گی. پھر کیا ہے؟ وازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی، پاکیزہ بیویاں جنت میں. ان کے بعد پھر تمہیں خواہش بھی نہیں ہوگی دوسروں سے. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا دی جائے گی. مولا اگر راضی تو پھر کیا چیز چاہے تمہیں، ساری چیزیں تمہاری ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، خلاصہ میں اس تفسیر کا اس بات پر کرتا ہوں کہ اس چھوٹی سی دنیا پر جنت کو قربان مت کرنا. اتنی بڑی نعمت جو تمہارے لیے اللہ نے وعدہ کیا وہ بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. بلکہ تمہاری آنکھیں بند ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اگر تم سے راضی ہوا تو جنت میں تمہارا ٹھکانہ بھی دکھا دے گا. 2 بھائی تھے. شارح مسلم نے ان کا نام لکھا ہے. ایک کا نام ربعی تھا، ربعی بن حراش، اور دوسرے ربیع. دونوں طائف کے بزرگ ہیں، محدث ہیں. دونوں بھائیوں میں ایک بار تکرار ہونے لگی، کسی بات پر بحث ہو رہی تھی، اور دونوں نے قسم کھا لیا آج کے بعد ہم ہنسیں گے ہی نہیں. نہ ہنسنے کی قسم کھائے. اور کب تک نہیں ہنسیں گے؟ دونوں نے کہا، دونوں کی بحث یہ ہو رہی تھی کہ تمہارے اعمال کیا جنت میں جانے تک لائق ہیں؟ تم کس طرح کے اعمال کر رہے ہو؟ دوسرے نے کہا تمہارے ہیں اس لائق ہیں. تو دونوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں، لیکن آج کے بعد سے. چھوٹے بھائی نے کہا میں اس وقت تک ہنسوں گا نہیں جب تک جنت دیکھوں گا نہیں. جب تک جنت نہیں دیکھوں گا تب تک ہنسوں گا نہیں. بڑے نے کہا ٹھیک ہے، یہی قسم میری بھی، میں بھی اس وقت تک نہیں ہنسوں گا جب تک جنت نہیں دیکھوں گا. زندگی ان کی ایسی گزری کہ انہوں نے مسکرایا بھی نہیں اس قسم کے بعد. اور شارح مسلم نے لکھا ہے اس میں چھوٹے بھائی حضرت ربعی، ان کا انتقال ہو گیا. اور لوگ آئے، اس وقت علماء تھے، محدثین تھے. جب انتقال کے بعد، اعلان کے بعد ان کو غسل دینے کے لیے لے جایا گیا، تو غسل کے تخت پر جب رکھا گیا تو بڑے بڑے علماء نے غسل دیا. غسل دے کر کے جیسے ہی فارغ ہوئے وہ تخت پر ہنسنے لگ گئے. تخت پر، غسل کے تخت پر ہنسنے لگے. لوگ ڈرے کہ زندہ تو نہیں. لوگوں، ان کے بڑے بھائی نے کہا زندہ نہیں ہے، وہ اپنی قسم پوری کر چکا ہے.
دوسرے بڑے بھائی حضرت ربیع جو تھے، ان کا بھی انتقال ہوا. علماء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، ان کے انتقال کے بعد ان کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا. پھر جب قبر میں رکھا گیا تب وہ ہنسنے لگے. بزرگوں نے فرمایا ان دونوں نے قسم کھائی تھی اس وقت تک ہنسیں گے نہیں جب تک جنت دیکھیں گے نہیں. چھوٹے نے غسل کے تخت پر جنت دیکھ لیا، بڑے نے قبر کی گود میں جنت دیکھ لیا. مولا کریم وہ عفو و غفور ہے، رحیم ہے، تمہیں دنیا سے جانے سے پہلے پہلے وہ محلات دکھا دے گا. اسی لیے طلب اسی کی رکھو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنتی اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.